السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو مسنون دعائیں سکھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل 18 دعائیں آپ کو سکھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، کس کس موقع پر کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، وہ سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہاں پر اس لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ یا الف اور یہ لام یہ سب سائلنٹ ہو جائیں گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ آئیے ایک اور دعا پڑھتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم، میم کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو پھر ہم رحمتک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں اسے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تیسری بار پھر پڑھ لیجئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ پھر پڑھ لیجئے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، پوری ایک ہی بار میں پڑھتے ہیں دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ آئیے اب ہم ایک اور دعا پڑھتے ہیں، سو کر اٹھنے کی دعا۔ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تب بھی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کو ہم یاد کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ پیش کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کر کے پیچھے ملا دینا ہے۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ آئیے مزید ایک اور دعا یاد کرتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا۔ جب بیت الخلاء جانا چاہیں تو بیت الخلاء سے باہر ہی کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور بیت الخلاء میں جا کر کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ بامر مجبوری آپ بول سکتے ہیں، کچھ ہاں ہوں وغیرہ کوئی جواب کسی کا دے سکتے ہیں، لیکن بامر مجبوری، لیکن اندر واش روم میں کچھ بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی باہر ہی پڑھنی چاہیے۔ اللہم انی
أعوذ بك من الخبث خبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب بیت الخلاء سے باہر آئیں، نکل آئیں، تب یہ دعا پڑھنی چاہیے، واش روم میں نہیں کچھ بھی پڑھنا چاہیے. بیت الخلاء سے یعنی واش روم سے، ٹوائلٹ سے باہر آ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. یہاں پر ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، غفرانک. تو یہاں پر ہم پہلے یہ دعا یاد کرتے ہیں، پھر وہ دعا یاد کروائیں گے آپ کو. الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. دوسری دعا ہے غفرانک. یہاں پر آپ کو ہم لکھ کر بھی دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہی ہیں. غفرانک یہ الگ سے ایک دعا ہے، یہ ایک لفظ ہی کی دعا ہے جو بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے، تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. آئیے مزید ایک دعا اور یاد کرتے ہیں. جب کھانے سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھے. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جب کسی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاتے دعوت کھانے کے لیے تو آپ یہ دعا بھی کہتے، یہ کلمات بھی کہتے. اللہم اطعم من اطعمنی. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. مزید ایک اور دعا ہم یاد کرتے ہیں. جب لباس پہنیں تو یہ دعا پڑھیں. الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل. لفظ مشکل ہے، تھوڑا ادائیگی مشکل ہے، لیکن آپ توجہ کریں گی تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي. الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي. جب سواری پر بیٹھ جائے یعنی سوار ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے. الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا
لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ یہاں پر ہم نے مقرنین پڑھا ہے، وہ وقف کی وجہ سے پڑھا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، اگر بغیر وقف کے ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ آئیے دوبارہ اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ شب قدر اور شب برات میں یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ جب قبرستان جائے تو یہ دعا یوں کہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جب آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جب چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جب کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی آئے تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہم عندك احتسب مصیبتی فأجرنی فیہا وأبدلنی منہا خیرا فیہا وأبدلنی منہا خیرا۔ دو زبریں ہوں تو وقف میں ایک پڑھی جاتی ہے، ایک چھوڑ دیتے ہیں۔ جب قرض اور فکر ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین
وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال। जब किसी बीमार या दुखी को देखे तो ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम वनऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम वनऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआए अंस रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये दुआ हम मज़ीद अगली वीडियो में जारी करेंगे। ये दुआ काफ़ी लंबी है, वीडियो बहुत लंबी हो गई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर आपसे दोबारा मिलते हैं।